بس ہٹیاں تو لنگھ جاوے بس ہٹیاں تو لنگھ جاوے. ایک تو منشور ہے میری جماعت کا، وہ منشور ہے انصاف کا، وہ منشور ہے ایک پاکستان کا، دو نہیں ایک پاکستان کا. وہ منشور ہے ایک عام آدمی کو اور ایک بہت تگڑے آدمی کو انصاف میں برابر کے پلڑے پر لے کر آنا. وہ منشور ہے تعلیم کا، وہ منشور ہے بے روزگار کو روزگار دینے کا، وہ منشور ہے بے گھر کو اس کا گھر دینے کا. اس منشور کے اوپر پہلے بھی کام ہوا، ہمارا مذاق اڑایا گیا کہ جی 50 لاکھ نوکریاں کمٹ کی، دیں کتنی؟ آن ریکارڈ موجود ہے، مفتاح اسماعیل صاحب کی سٹیٹمنٹ موجود ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے 3.5 سالوں میں 22 لاکھ سے زائد لوگوں کو نوکریاں دی. اگر ہمیں 5 سال دے دیے جاتے تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ کروڑ کا فگر ٹچ کرنے والے تھے. 50 لاکھ گھروں کی بات کی گئی تو میں آپ کو راجن پور سے لے کر سائیوال، اوکاڑا، لاہور اور پھر نارتھ پنجاب تک اور اٹک تک اور ہزروں تک آپ آ جائیں تو میں آپ کو نیا پاکستان ہاؤسنگ کے اسلام آباد سمیت کئی ایسے پروجیکٹس بتا سکتا ہوں جس میں کئی ہزار فلیٹ اور گھر ڈیلیور ہو چکے ہوئے اور کئی ہزار کے اوپر کام جاری ہے. ایک بہت ایگریسو ٹارگٹ خان صاحب نے سیٹ کیا تھا لیکن ڈائریکشن اس کی طرف بھرپور طریقے سے چل رہی تھی. اگر ہمیں ہمارا وقت پورا کرنے دیا جاتا، اگر ہمیں موقع دیتا تو ہم اپنے اس منشور کو بھی پایا تکمیل تک پہنچاتے. تو جو جماعت کے منشور ہیں ان سے ہٹ کے اب بات یہ ہے کہ میرا اپنے حلقے کے لیے کیا منشور ہے. تو میرا اپنے حلقے کے لیے ایک تو عدالتوں کا قیام، اس کے لیے میں نے بڑی کوشش کی، بڑی محنت کی، اور صرف میں نے نہیں کی، اس میں ہمارے بہت سارے لوگ جو مختلف جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں ان سب نے کوشش کی، بیکاز یہ ایک ہماری تحصیل کی بہت بڑی ریکوائرمنٹ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بھی اپنا ادنا سا کردار اس میں ادا کیا اور سب نے اسی طریقے سے اپنا کردار ادا کیا، تو ہم اس کے بھی بہت قریب آ چکے ہیں. انشاءاللہ پاک جب میرا رب مجھے موقع دے گا تو انشاءاللہ اس منشور کو میں آگے لے کے چلوں گا کہ میں نے تحصیل ہزروں میں عدالتوں کے قیام کو یقینی بنانا ہے. اس کے علاوہ ٹراما سینٹر کا کام ابھی رہتا ہے، بلڈنگ مکمل ہو چکی ہے، اب اس میں ڈاکٹرز اور اکوپمنٹ لے کر آنا ہے، وہ میرے منشور کا حصہ ہے، اس کو میں نے مکمل کرنا ہے. وہ اسکول جن میں بچوں کی تعداد زیادہ ہے اور کلاس رومز کم ہیں ان میں کلاس رومز لے کر آنے ہیں. وہ BHU جن میں 24/7 کی سہولیات نہیں ہیں ان کو 24/7 پہ لے کر آنا ہے. وہ 2 BHUs جس میں حمید اور جلالیہ شامل ہے جن کا میں نے 4.5 کروڑ روپیہ منظور کروا لیا تھا لیکن وہ پیسے ریلیز نہیں ہو سکے، وہ ان کی بلڈنگز گرنے والی ہوئی ہوئی ہیں، ان کو میں نے دوبارہ انشاءاللہ ان کے پیسے لے کر آنے اور ان کو میں نے مکمل کروانا ہے. وہ منشور کہ جس میں ابھی تک میں آپ لوگوں کو والی بال اور کرکٹ کے گراؤنڈ جو میں دینا چاہتا تھا زمین کی کمی کی وجہ سے نہیں دے سکا، انشاءاللہ تعالیٰ میری کوشش ہوگی کہ ہم دیں. آپ کا جو بند سٹیڈیم تھا اس کو میں نے چالو کروایا، اس کے اسکواش کورٹ چالو کروائے، اس کا سوئمنگ پول چالو کروایا، اس کی موٹریں ٹھیک کروائیں، آپ کے فٹ بال اور ہاکی گراؤنڈ کی جو گھاس تھی وہ ٹھیک کروائی، اس کا سٹاف پورا کیا اور اس کو پورے ایک مضبوط سسٹم بنا کر اس کو چالو کرنے کی کوشش کی اور آج الحمدللہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں. آپ کی کرکٹ سٹیڈیم کی جو حالت تھی اس میں بہت سارے اور جماعتوں کے لوگوں نے اپنی پرسنل کیپیسٹی میں بھی اس میں کردار ادا کیا، ہم نے بھی حکومتی کیپیسٹی میں اس میں کردار ادا کیا اور کرکٹ سٹیڈیم کے ماحول کو ہم نے بہتر کیا، اس کے واش رومز، اس کے کمروں کو، اس کے پیویلین کو، اس کے گراؤنڈ کو، اس کی پچ کے جو معاملات تھے، اس کی لائٹیں جو بند پڑی ہوئی تھی ان کو چالو کروایا. ہزرو کالج میں جو لائٹیں بند تھیں، جو گراؤنڈ منظور تو ہو چکا ہوا تھا، جہانگیر خانزاد صاحب نے کروایا تھا، اس کی تکمیل کے لیے ہم نے پوری کوشش کی. اور جو اب آنے والی چیزیں ہیں ان میں میڈیکل، تعلیم یعنی کہ صحت، دوسرے نمبر پر تعلیم اور پھر تیسرے نمبر پر انفراسٹرکچر، ان 3 چیزوں پہ ہم نے کام کرنا ہے. صحت کے حوالے سے میں بتا چکا ہوں کہ میری پرائرٹیز کیا ہیں، تعلیم کے حوالے سے میں بتا چکا ہوں میری پرائرٹیز کیا ہیں، انفراسٹرکچر کے حوالے سے گلیاں، نالیاں، سڑکیں انشاءاللہ تعالیٰ جتنی تعداد میں ہو سکیں. اس حوالے سے چھت آلریڈی بڑا خوشحال ہے لیکن انشاءاللہ ہم اپنی حیثیت اوقات کے مطابق جو کمیاں رہ گئی ہیں، جن دیہات میں ابھی بھی کچے نالے اور کچی سڑکیں ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کو بھی پایا تکمیل تک بھی پہنچائیں گے، جن کا کام لگا ہوا ہے ان کو بھی تکمیل تک پہنچائیں گے، جن کے کام کی ضرورت ہے
ان کو بھی کروائیں گے. انفراسٹرکچر کے حوالے سے کامرا کینٹ بڑا کمزور ہے, اس کے اوپر میرا اسپیشل فوکس ہوگا کہ ہم کامرا کینٹ کی جو گلیاں نالیاں سڑکیں ہیں ان کو مکمل کریں اور ان کو جو ہے ان کی سہولیات کو پورا کیا جائے. تو یہ تمام چیزیں میرے منشور کا حصہ ہیں انشاءاللہ تعالی. حضر الشہر کے حوالے سے وہاں پہ نکاسی آپ کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس کے لیے بڑی کوشش کی. اس کے لیے ملک امین صاحب نے فنڈ بھی منظور کروایا, لیکن انفارچونیٹلی پھر ہم لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ہم اپنے بیسک مقصد سے ہٹ کر اور ووٹوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. تو وہ جو پیسہ حضر الشہر کی نکاسی کے لیے منظور کیا تھا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے, وہ نکال کر پھر پوری تحصیل حضروں میں تقسیم کر دیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں بڑی زیادتی ہوئی. وہ نکاسی کے لیے پیسے آئے تھے حضر الشہر کی, تو اس کی نکاسی پر ہی لگنے چاہیے تھے. میں نے اپنی چھوٹی سی حیثیت میں میونسپل کمیٹی حضروں کو لوڈر رکشہ, ٹریکٹر اور اس کے علاوہ جو ان کی ریکوائرمنٹس تھیں وہ پوری کی اپنے فنڈ میں سے. بہت ساری گلیوں کی ٹف ٹائلنگ کی, 1-2 روڈز کی مرمت کروائی, 1-2 روڈز نئے سرے سے بنوائے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حضر الشہر میں بہت سارا کام کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ نے موقع دیا تو حضر الشہر کی جو محرومیاں ہیں ان کو میں ضرور دور کروں گا. میرا اپنا شہر ہے, میں روز اس گلیوں پہ, ان سڑکوں پہ پیدل بھی چلا ہوں, موٹر سائیکلوں پہ بھی اور گاڑی پہ بھی. مجھ سے بہتر شہر کی ضرورتوں کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. انشاءاللہ تعالی اللہ پاک نے موقع دیا تو حضر الشہر کی نکاسی, حضر الشہر کی گلیاں نالیاں اور صفائی اور جتنی محرومیاں ہیں انشاءاللہ تعالی ان کو میں ذاتی حیثیت میں انشاءاللہ تعالی ان کو حل کروں گا. بازار میں جو ایک رش کا معاملہ ہے, غلط پارکنگ کا معاملہ ہے, غلط ٹھئیوں کا معاملہ ہے, اس کے اوپر بڑی کوشش کی. یہاں پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کا جب تک تعاون نہیں ہوگا یہ چیز ٹھیک نہیں ہو سکتی. میرا خواب ہے کہ حضر الشہر میں گاڑی فوارہ چوک سے گزرے اور ڈھکی سے نکل جائے, ادھر سے فوارہ چوک میں گھسے اور ڈاکٹروں والی مسجد والی روڈ سے نکل جائے, ادھر سے فوارہ چوک میں گھسے اور تھانے والی سائڈ سے نکل جائے, اور ایسے نکلے کہ جس طریقے سے جسے کہتے ہیں فلو آف ٹریفک بہترین ہونا چاہیے. انفارچونیٹلی وہ ہم مینیج نہیں کر سکے. اس کی وجہ یہ تھی کہ شاید اس طریقے سے لوگوں کا, دوستوں کا تعاون نہیں تھا. اللہ نے موقع دیا تو آپ سے تعاون لیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ مسئلہ بھی آپ کو حل کر کے دیں گے اور حضر الشہر کی جتنی محرومیاں آپ کو دور کر کے دیں گے. میں حضر الشہر اور کامرا کینٹ کو اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ کامرا کینٹ تو میرے حلقے میں نہیں تھا, اس کی محرومیوں کا مجھے اندازہ ہے اور اس میں جو میری بے بسی ہے اس کا بھی مجھے اندازہ ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ تو اب میرے حلقے میں آ گیا ہے, تو اب بے بسی تو رہی کوئی نہیں, اور اب محرومیاں دور کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ ضرور دور کریں گے. اور حضر الشہر کا نکاسی کا مسئلہ چھوٹے سے تھے تو سن رہے ہیں, آج تک اس کا حل نہیں کوئی کر سکا. مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑا کام بھی میرا اللہ میرے سے ہی لے گا انشاءاللہ تعالیٰ, اور آپ لوگوں کی محبت میں کروں گا, آپ لوگوں کی دعاؤں کے لیے کروں گا. یہ بات یاد رکھیے گا کہ قاضی اکبر ووٹ کے لیے کام نہیں کرتا. قاضی احمد اکبر کے کام کرنے کے صرف 2 مقاصد ہوتے ہیں, ایک آپ کی دعا اور ایک آپ کا پیار. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ چھچ پہ اپنا کرم کرے اور اللہ پاک اس ملک کو سدا پائندہ باد رکھے. بہت مہربانی, بہت ہر ووٹر اس